بھائیوں کی طرف سے کوئی سوال ہو؟ غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دیں۔ میرا نام کیلاش مانے ہے، میں پروفیشنل سے ٹیلی کام انجینئر ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ ہر ریلیجن میں لکھا ہے، کہ ہر بک میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے، خدا ایک ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اسلام کو کیوں فالو کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا، اہم سوال، کہ اگر ہر مذہب، ہر دھرم کی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال۔ اگر ہندوازم میں لکھا بھگوان ایک ہے، کرسچینٹی میں لکھا بھگوان ایک ہے، اسلام میں لکھا بھگوان ایک ہے، تو مجھے اسلامی کیوں فالو کرنا چاہیے؟ میں ہندو ہی رہوں گا، میں عیسائی رہوں گا۔ بہت اچھا سوال ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے تقریر کی تھی چند سال پہلے 1993 میں اسی کیمپس میں، قرآن اینڈ ماڈرن سائنس، قرآن اور جدید سائنس، اور اس کے ذریعے میں نے یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے۔ اگر آپ اس سائنس سے دوسری مذہب کی کتابوں کو جانچتے ہیں تو باقی مذہب کی کتاب اس سائنس کے ٹیسٹ پہ نہیں اترتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی کتابیں نازل کی، نام سے صرف 4 کا ذکر ہے قرآن مجید میں: توراہ، زبور، انجیل اور قرآن۔ توراہ وہ وحی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، زبور وہ وحی ہے، وہ کتاب ہے جو داؤد علیہ السلام پہ نازل کی گئی تھی، انجیل وہ کتاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام جیسس کرائسٹ پیس بی اپون پہ نازل کی گئی تھی، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی تھی۔ لیکن قرآن مجید میں یہ بھی لکھا ہے سورہ رعد میں، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں، لِكُلِّ أَجْلٍ کتاب، اور ہر دور میں ہم نے کتاب نازل کی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے کتابیں نازل کی ہے، صرف 4 کا ذکر ہے۔ لیکن جتنے بھی کتابیں قرآن مجید کے پہلے نازل ہوئی تھی وہ صرف ایک گروہ کے لیے نازل کی گئی تھی اور ایک وقت کے لیے نازل کی گئی تھی۔ جس طریقے سے بائبل میں لکھا ہے، گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 15 ورس 24، گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 and 6، کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے، تو انجیل صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی کتابیں، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے یا قرآن کے پہلے نازل کی گئی کتاب، وہ صرف ایک محدود وقت کے لیے تھے اور ایک گروہ کے لیے تھا۔ لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، 52 میں، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، سورہ الزمر سورہ نمبر 39 ورس نمبر 41 میں، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، کہ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلم یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن ساری انسانیت کے لیے، سارے عالم کے لیے اور سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی کتابیں پہلے آئی، اللہ کا پیغام ایک ہی تھا، اللہ ایک ہے۔ اللہ کے پیغمبر انیک تھے لیکن ان کا اہم پیغام ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور ہم اسی کی عبادت کریں۔ لیکن وقت جانے کی وجہ سے جتنے بھی پہلے کتابیں نازل کی گئی تھی وہ وقت ان میں ملاوٹ آنے لگی۔ اور آپ کوئی بھی اسکالر سے پوچھو، چاہے ببلیکل اسکالر پوچھو، کرسچن اسکالر سے پوچھو، دیر آر سو مینی انٹرپولیشن ان دا بائبل میں ملاوٹ ہے۔ اگر آپ وید کے اسکالر سے پوچھیں گے وہ کہیں گے وید میں ملاوٹ ہے۔ تو جتنے بھی کتابیں پہلے نازل کی گئی تھی ان میں ملاوٹ ہے، جتنے پیغمبر بھیجے گئے تھے ان کا پیغام بدل چکا ہے۔ لیکن ایک اہم بات ہے کہ یہ کتاب کے اندر ملاوٹ آنے کے باوجود پھر بھی ہر مذہبی کتاب میں توحید ہے، ہر مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ بھگوان ایک ہے۔ تو میں کہتا ہوں غیر مسلموں سے اور مسلم سے بھی کہ آپ مان لو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جو خدا میں مانتا ہے اسے کوئی بھی اعتراض نہیں ہوگا ماننے کے لیے
کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے. ہندو کہے گا وہ 100% خدا کی ہے, کرسچن کہیں گا بائبل 100% خدا کی ہے, مسلمان کہیں گا قرآن 100% خدا کا ہے. نو پرابلم. تو میں کہتا ہوں جو بھی چیز یہ مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے وہ چیز پہ ہم عمل کریں. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں یکسانیت ملتی ہے کہ خدا ایک ہے. دوسری یکسانیت ملتی ہے کہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 میں, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں, ان دا بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12. یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے. نیو ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 26, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 7, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 to 14. میں کہہ سکتا ہوں کتنے حوالے بائبل میں جس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ہم جب ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں لکھا ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 تک. بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 to 27. اس میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں. اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 31, یجروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 55. آپ اگر پڑھیں گے کنٹب سکتا اتھروا وید بک نمبر 20 ہم نمبر 127 ورس نمبر 114 میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اور میں 100 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں صرف ہندو مذہب کی کتابوں میں جس میں لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عمل کرو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. آپ اگر کلکی پرانا پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کلکی اوتار آخری پیغمبر, اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ماں کا نام لکھا ہے سمتی, سمتی کی معنی امن, عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے آمنہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کا نام تھا. اس میں لکھا ہے کہ اس کلکی اوتار کے والد کا نام ہے وشنو یاس. وشنو یاس مینس خدا کا بندہ, ٹرانسلیٹ کریں گے عربی میں عبداللہ. وہ تھا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم والد کا. لکھا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے ایسے شہر میں جس کا نام ہے امن جو مکہ ہے. وہ پیدا ہوں گے اس گروہ میں جو چیف ہوں گے مکہ کے. اور آپ جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش میں پیدا ہوئے تھے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار ساری انسانیت کے لائیں گے. اس میں لکھا ہے کہ یہ کلکی اوتار کے 4 قریب دوست ہوں گے, 4 خلفاء راشدین, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, میں اللہ بھی پیس ود دمال. اس طریقے سے ڈیٹیل لکھا ہے کہ وہ 12ویں تاریخ مادھو میں پیدا ہوں گے جو 12ویں ربیع اول ہے. ان کو بشارت ہوئیں گی, سب سے پہلی بشارت ہوئیں گی ایک غار میں, ایک کیو میں, وہ غار ہیرا. اور وہ بعد میں مائگریٹ کریں گے نارتھ ورڈ اور واپس آئیں گے. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جاتے مدینہ نارتھ ورڈ واپس آتے. میں فل ایک تقریر کرنے والا ہوں لکھنؤ میں 2 ہفتے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو مذہب کی کتابوں میں. تو میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کو اچھا ہندو بننا ہے تو آپ کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. ناتسے پتیما استی, اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں, اس خدا کا کوئی بت نہیں, اس خدا کی کوئی تصویر نہیں, اس خدا کا کوئی اسٹیچو نہیں. آپ کو ماننے پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو ماننے پڑے گا کہ جو تعلیمات یہ آخری پیغمبر دیں گے اس کے اوپر عمل کرنے پڑے گا. تو میں کہتا ہوں آپ اچھا ہندو بنو, اچھا ہندو بنیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے, آپ کو اچھا مسلم بننا ہی پڑے گا. اسی طریقے سے ایک اچھا کرسچن کو اگر کرسچن بننا ہے اس کو ایک خدا میں ماننا پڑے گا. اس کو ماننا پڑے گا عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں, اسے ماننا پڑے گا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ آٹومیٹکلی آپ کو اگر مسلم نام سے نفرت ہے تو مسلم نام مت لو, لیکن آپ اپنی ساری خواہشیں اللہ اور اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے چلو اور آپ سب سے اچھے انسان بنیں گے انشاءاللہ. ضرور اچھا ہندو تو بنو. بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ اچھا ہندو بن کے صحیح مسلمان بننا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آج آپ اگر سچے ہندو ہیں اور اپنے ہندو دھرم کی کتابوں میں عمل کرنا چاہتے ہیں, میں نے اتنے حوالے دیا, تو آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں آپ سے. ہاں آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں.
مانتے ہیں کہ نہیں؟ हाँ मानता हूँ. مانتے. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ हाँ सर, آپ आपने कहा. مانتے کہ کل کی اوتار آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نہیں؟ سر میں ابھی پڑھوں گا. بالکل صحیح. اب پڑھ کے اگر مطمئن ہوئیں گے تو پھر مانیں گے کہ نہیں؟ ہاں مانے گا. کتنا وقت چاہیے آپ کو؟ 1 دن چاہیے تو کل پڑھ سکتے, 2 دن چاہیے تو پرسوں پڑھ سکتے. ایک 2 دن 2 دن. 2 دن. اچھا, پرسوں میں آپ کا انتظار کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے سر.